حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر لکھنؤ پہنچے تو آپ نے دریائے گومتی کے کنارے کو اپنی قیام گاہ بنایا۔ یہ کنارہ ایک بہت بلند اور وسیع ٹیلہ تھا، لیکن اب اس پر بہت عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے جو آج ٹیلے والی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور اس ٹیلے کو شاہ پیر محمد کا ٹیلہ کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر قیام فرمایا۔ یہاں جب آپ کی ولادت و کرامت کا شہرہ ہوا تو بکثرت حاجت مندوں کا مجمع ہونے لگا۔ ایک دن ایک ضعیفہ اپنے مریض بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور اس کے تندرست ہو جانے کی التجا کی۔ آپ نے جملہ حاجت مندوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر حوالہ ہے حضرت شاہ مینا کے، لیکن ابھی وہ خود سال بچے ہیں اور ان کو اپنے مراتب عالیہ و بلند درجات کی خبر نہیں ہے، لہٰذا تم سب کو ان کے پاس اپنی حاجتوں اور التجاؤں کو پیش کرنا چاہیے۔ تم کو جو کچھ فیض پہنچ سکتا ہے انہی سے پہنچ سکتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور والا یہ شاہ مینا کون ہے اور کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو ابھی 12 سال کے بچے ہیں اور اپنے باپ کے ساتھ یعنی حضرت شیخ قوام الدین کے ہمراہ جاروب کشتی کیا کرتے ہیں، جاؤ اور جا کر کے وہیں تلاش کرو۔ اور حضرت شاہ مینا اپنے وقت کے قطب تھے، جن کی قطبیت کی پیشن گوئی حضرت مخدوم شیخ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت شاہ مینا کے چچا تھے، اس طرح کی کہ اپنے وصال سے پیشتر اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی قطب الدین کو اللہ تبارک و تعالی فرزند عطا فرمائے گا اور وہ اپنے وقت کا قطب ہوگا۔ جب وہ پیدا ہو تو تم اس کو دودھ پلانا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں معلوم کب وہ بچہ پیدا ہوگا، اس وقت تک کیا دودھ رکھا رہے گا جو میں پلاؤں گی؟ تو حضرت مخدوم شیخ قوام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصے کا دودھ تمہارے پیٹ میں بطور ذخیرہ کر کے جمع رکھا ہے، وہ اس کے واسطے پھر جاری ہو جائے گا۔ جب ایک عرصے دراز کے بعد حضرت شاہ مینا صاحب نے اپنے قدوم سے دنیا کو سرفراز فرمایا اور بی بی صاحبہ نے حسب الحکم اپنے محترم شوہر حضرت مخدوم شیخ قوام الدین صاحب کے دودھ حضرت شاہ مینا کو پلایا تو آپ کا دودھ جاری ہو گیا، جو آپ تا حد ایام رضاعت پیتے رہے۔ جب حضرت شاہ مینا صاحب پیدا ہوئے تو آپ کے والد ماجد حضرت قطب الدین نے آپ کو لا کر حضرت مخدوم قوام الدین صاحب کی گود میں دے دیا، تو آپ نے ان کو محبت سے بوسہ دیا اور گلے لگاتے ہوئے ہندی زبان کی محبت بھرے الفاظ سے ارشاد فرمایا کہ آؤ مورے منیا۔ اسی وجہ سے آپ منیا کہے جانے لگے اور آخر میں لفظ منیا کثرت استعمال سے منیا ہو گیا اور آپ شاہ مینا کی عرفیت سے پکارے جانے لگے۔ بالآخر آپ شاہ مینا ہو گئے، ورنہ آپ کا اصلی نام شیخ محمد ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ دوسری بار حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے قطبیت کے شرف کو حضرت سید شاہ بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر فرمایا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ قاضی شہاب الدین قدوائی، جو حضرت شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خاص خلیفہ تھے، ان کو یہ خبر ہوئی کہ آپ لکھنؤ میں تشریف لائے ہیں، تو آپ قدم بوسی کے واسطے لکھنؤ چلنے لگے، تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی حاجتیں پیش کی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے مرشد کی قدم بوسی میں جاتا ہوں، میں ان کی خدمت میں تمہاری حاجتیں پیش کروں گا، پھر وہاں سے جو جواب ملے گا تم سب کو بتاؤں گا۔ جب حضرت قاضی شہاب الدین قدوائی شاہ مدار کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوئے اور چند روز قیام کے بعد جب واپس ہونے کا قصد کیا تو سبوں کی التجائیں عرض کی۔ اس کے جواب میں حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شہاب الدین، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ لکھنؤ کی ولایت تو شیخ محمد مینا رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہے؟ تم سب لوگوں کو بتا دو کہ وہ اپنی اپنی مرادیں ان کے سامنے پیش کریں۔ قاضی صاحب نے تعجب کے ساتھ عرض کیا، شیخ مینا کون ہے اور یہ ہیں کہاں؟ حضرت شاہ مدار نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں میں تو مرغ کی چربی آ گئی ہے، اس بنا پر قاضی صاحب کی نیاز مرغ کے گوشت پر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی شاہ مینا خرد سال بچے ہیں اور صرف 12 سال کی عمر ہے، فلاں محلے میں رہتے ہیں اور محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، ابھی ان کو اپنی منزلت اور مقام و مراتب عالیہ کی خبر نہیں ہے، یاد رکھو کہ وہ قطب عالم ہوں گے۔ اور ان کا حلیہ شریف بیان فرمایا اور ایک مصلی یعنی جانماز دے کر فرمایا کہ تم ان کو تلاش کر کے ملو اور میری طرف سے ان کو دعا کہنا، اور یہ جانماز بطور ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کرنا، اور یہ کہنا کہ شہر لکھنؤ کی خدمت خدا نے تمہارے حصے میں رکھی ہے، لہٰذا اب کھیل کود کو چھوڑ کر خلقت خدا کی حاجت براری کرو، اور ایک ضعیفہ اپنے مریض بیٹے کو لے کر آئے گی، تم اس مریض کے واسطے دعا بھی کرنا، کیونکہ اس کی صحت کا دار و مدار تمہاری دعا پر ہے۔ قاضی شہاب الدین تلاش بسیار کے بعد حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے
بعد صلاح مسنون کے حضرت مدار العالمین قدس سرہ کی دعا کہی اور مصلی پیش کیا۔ حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا اور مصلی پا کر حضرت شاہ امینہ صاحب بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت کھیل کود سے الگ ہو گئے، فوراً غسل کیا اور شکرانے کی نماز پڑھی، اور جب وہ ضعیفہ اپنے مریض بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے اس مصلی کو سر پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ مصلی دینے والے کے طفیل، تو میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ پاک نے اس مریض کو شفا بخشی اور تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد تمام شہر لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ میں حضرت شاہ امینہ رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ گھر گھر ہو گیا، اور حاجت مندوں کی حاجتیں حضرت شاہ امینہ کی دعاؤں کی برکت سے پوری ہونے لگی۔